ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم پیش کرتے ہیں دین اسلام میں خواتین کا کردار۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى۔ اگر تاریخ کے مختلف زاویوں کا جائزہ لیں تو مختلف اقوام میں مختلف قسم کی خواتین نظر آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی بنائی اور ایمان اور عمل کے دستورات سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مضبوط قلعے تعمیر کیے، اور تاریخ اسلام میں دوسری خواتین کے لیے نمونہ عمل بنی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ ریڈیو کویت سے رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام دین اسلام میں خواتین کا کردار، ہماری کوشش ہے کہ ان چند خواتین کا ذکر کیا جائے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، دین اسلام میں خواتین کے کردار کے ایک اور حلقے کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں بہت ہی پیاری سی شخصیت موجود ہیں، انہی کے نام جانیں گے اور انہی سے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً سامعین آواز سے تو پہچان گئے ہوں گے کہ اس بار پھر سے ہمارے اسٹوڈیو میں کون شخصیت موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے بیچ ہی بیٹھی ہوں، بے شک آپ سے مل کر، اور پوری جو یہاں آر کے کی ٹیم ہے، ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں کوئی نئے لوگوں سے ملاقات کرتی ہوں، ہر بار یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اپنوں سے ہی مل رہی ہوں۔ بے شک۔ اور یہاں پہ اگر اپنا تعارف کرانا چاہوں تو مائی نیم از امینہ عبداللہ تمیمی۔ الحمدللہ کہ یہاں پہ آنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے موقع دیا، لوگوں کو سنانے کا موقع ملا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح، کیونکہ ہم بہت ساری بات سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں لوگوں کو، بے شک، لیکن دعا یہی رہتی ہے کہ جو بات دل سے نکل رہی ہے وہ سامعین کے دل میں اتر جائے یا رب۔ بے شک، بے شک۔ امینہ، آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیے کہ آپ کیا کرتی ہیں، کہاں جاب کرتی ہیں، کس سے ریلیٹڈ ہیں، کس تنظیم سے ریلیٹڈ ہیں؟ جی، میرا جو جاب ہے وہ وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ، صحیح، اور مائی ڈپارٹمنٹ از اسلام پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پہ اس کی جو ایک چھوٹی سی جو ٹیم ہے، دعویٰ کی ٹیم، فریق الوعظ والدعوہ الیکٹرونیہ، تو یہ جو ٹیم ہے، یہ ٹیم ریلیٹڈ ہے کہ دعویٰ پھیلانے کا کام جو ہے وہ ہم کریں، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہتے ہیں کہ اس کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیابی دے، آمین، اور قبول کریں، آمین، آمین۔ اور وہاں پہ ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے، اسلام پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ، جی، وہ اردو بھی اور ابھی فرینچ بھی ہے۔ میری ایک فرینڈ ہے، وہ ابھی شامل ہو رہی ہیں اور ہو ہی گئی ہیں سمجھ لو، وہ فرینچ میں بھی مطلب پریزنٹ کرتے ہیں، انگلش میں بھی، عربی میں بھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لینگویج جو ہے، ہاں، ملٹی لینگویجز، کوشش لیکن یہی رہتی ہے کہ جو بات دل سے نکل رہی ہے وہ دل تک کا پہنچ جائے، بے شک، کیونکہ دلوں کی بات کی کوئی لینگویج نہیں ہے ڈیفینیٹلی، لیکن جہاں تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو بات بھی جو ہے وہ اس طریقے سے سامعین کو اور جو بھی سن رہا ہے اس تک پہنچے، صحیح، کہ وہ سمجھ میں بھی آ جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو سن رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں۔ بے شک۔ امینہ، آج ہم سامعین کو آپ ذکر کر رہی تھی کہ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کا آپ ذکر کریں گی، ان کا کردار دین اسلام کے اندر، اس پر آج آپ روشنی ڈالنے والی ہیں، تو بنا وقت ضائع کیے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ شروع کیجیے، آپ کیا بتائیں گی ان کے بارے میں؟ میں کیا بتاؤں اور کیا رہنے دوں، صحیح، کیونکہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے،
وہ اتنی بھری ہوئی ہے کہ عورت کو کون سا کردار آپ دیکھنا چاہیں گے، ایک بیٹی کے جیسا کہ ایک مسلمان کے جیسا کہ ایک انسان کے جیسا، کہ کون سی قسم کی مطلب جو باتیں ہیں وہ وہاں سے میں شروعات کروں. لیکن ہر ایک جو ایک بات ہوتی ہے کوئی شخص کی، تو اگر میں بات کرنا شروع کروں اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں، تو سب سے پہلے ان کے نام سے شروعات کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو ان کا نام ہے اسماء بنت ابی بکر الصدیق، یہ سب جانتے ہیں. صحیح. لیکن یہ یہاں پہ ایک پوز لینا چاہتی ہوں میں، اور وہ یہ ہے کہ کیا سامعین کو یہ پتا ہے کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا اصل میں نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عبداللہ. صحیح. تو اسماء بنت ابی بکر کا نام ہے اسماء بنت عبداللہ بن عثمان التیمیہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے قتلہ یا قتیلہ، یعنی دو نریشنز ہیں اس نام کے بارے میں. بنت عبد العزہ قرشیہ، اور ان کے شوہر کا نام ہے الزبیر بن العوام، اور ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن الزبیر بن العوام. جیسے جیسے میں نام پڑھتے جا رہی ہوں، یہ کچھ نئے نام نہیں ہیں، بے شک بے شک، بہت ہی مطلب فیملیئر نام ہے، بے شک، ہے نا. تو اگر آپ شروعات کریں، نام کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی، لیکن ان کا ایک الگ سا نام بھی تھا. جیسے کہ پیار سے کوئی کسی کو بلاتا ہے یا کوئی ایسا انعام ایک جڑ جاتا ہے نا کسی شخص سے. صحیح صحیح. تو اسماء بنت ابی بکر جو ہیں، ان کا ایک دوسرا نام بھی تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نام دیا تھا. صحیح. اور وہ یہ ہے ذات النطاقین. تو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو نام دیا تھا، تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی مکہ سے مدینہ تک، جی، تو وہاں پر یہ ہوا تھا کہ وہ تیاری کی جا رہی تھی. صحیح. سب ابو بکر الصدیق سب سامان لا رہے تھے، کھانا ہے پینا ہے، وہ سب ابھی صرف تیاری سب جمع کر رہے تھے. صحیح. تو وہ سارے سامان جو ہے اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی. تو اسماء بنت ابی بکر الصدیق جو ہے، انہوں نے اپنا جو خمار ہے وہ لایا اور اس کو 2 پیس میں کر کے پھر مطلب سامان باندھنے میں. صحیح. اور پھر جب ہجرہ ہو بھی گیا تو وہاں پہ بھی جب وہ سامان لاتے تھے اور لے جاتے تھے، یعنی وہ ایک جو پہاڑ ہے وہاں پر تھے وہ دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو وہ سامان لے جانا اور واپس لے آنا، وہ سب کام بھی جو تھا وہ اسماء بنت ابی بکر صدیق ان کا یہ کام تھا. صحیح. تو وہ یہی کرتے تھے کہ دائیں اور بائیں اپنی جیب کے جیسا جو ہے وہ باندھ لیتے تھے، اور پھر وہ وہاں پہ پوری مشقت اور وہ سب اٹھا کے سامان لے کے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ہی رکھ دیا تھا ذات النطاقین. اچھا. اگر ان کے اسلام کے بارے میں ہم کچھ بات کریں، بے شک. پتا ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ جی بتائیے. وہ صرف 14 سال کی تھی. اتنی چھوٹی عمر؟ بہت ہی چھوٹی عمر تھی، لیکن جو ان کی سوچ تھی، جو سمجھ تھی، وہ بہت ہی بڑی تھی. صحیح. اور ایک حساب سے اگر ہم تھوڑا ہٹ کے اگر ہم یہاں پہ بات بھی کریں تو یہاں پہ تربیت کی بھی بہت اہم ایک بات ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے پالتے ہیں نا کہ وہ بڑے ہیں اور کل جا کے وہ بڑے ہوں گے، ان پہ ذمہ داریاں ہوں گی، وہ سب، تو یہ اچانک سے ایسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچے سے صرف اچانک سے بڑے ہو جائیں گے. بے شک بے شک. ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ، صحیح، کہ آپ شروعات سے ہی ان کو اتنی اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ دن بدن جیسے گزرتے جائیں گے تو وہ اس مسئولیت جو ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل بھی ہوں. صحیح. تو 14 سال کے بچے، اگر آج ہم دیکھیں کہ 14 سال کے بچے تو ان کے ہاتھ میں کیا دکھائی یعنی اگر کچھ دکھائی بھی دے تو بہت ہی کم ہے. بے شک. میں کچھ بھی نہیں یہاں پہ نہیں کہنا چاہوں گی ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ ہے خوبیاں ان میں اور بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ویسی نہیں ہے جیسے ایک حق اور ایمان میں ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. بے شک. اسلام ایک ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بچوں کو بھی نماز پڑھنا سکھائیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم بچوں کو بھی یہ سکھائیں، نہیں، ایک لائف اسٹائل ہے وہ. بے شک. اگر ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے پالیں تو 14 سال کی عمر میں وہ ایسی ذمہ داری اٹھا پائیں گے جو آج کل کے بڑے بڑے بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں. بالکل صحیح. تو سوچئے کہ وہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو وہ صرف 14 سال کی تھی. صحیح. لیکن اسلام سما گیا تھا ان کی زندگی میں، ان کے سوچ پر، ان کے دل پر. تو اس طریقے سے ان کا یہ جو اسلام میں کردار جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوا تھا. بے شک.
اور اگر ہم واپس سے ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں تو جب ہجرت کی شروعات ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ، صحیح، اب وہ دونوں جہاں پر تھے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ عالم تھے اس کے بارے میں، صحیح، لیکن اسماء بنت ابی بکر کو بھی کچھ تو خبر تھی، صحیح، لیکن وہاں پر ایک بار ایسا ہوا کہ وہ سو رہی تھی رضی اللہ عنہا، اور دروازہ زور زور سے کوئی شخص کھٹکھٹا رہا تھا، اور اس سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ کوئی اچھا مہمان آیا نہیں ہے، یا کوئی سوال پوچھنے کے لیے مہمان آیا نہیں ہے، صحیح، کوئی دروازے کی دستک سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دستک کوئی کچھ ہے، ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے جب دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل کھڑے تھے، اور ان کے آنکھ میں غصہ، نفرت اور شر بھرا تھا، اور یہ سب شر اور نفرت کے ساتھ ابو جہل نے پوچھا کہ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ تو انہوں نے اپنی محبت اور اپنی ایمان سے یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو یہاں پر ابو جہل کا یہاں پہ یہ ایک ایکشن لیے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ایک زور سے ان کی شریف گال پر مار دیا، اچھا، اور اتنی زور سے مارا تھا کہ وہ گر گئی، اور ان کی جو کان کی بالی جو تھی وہ بھی گر گئی۔ صحیح، لیکن ایمان جتنا مضبوط تھا ان کے دل میں، تو وہاں پر ڈری نہیں اور گھبرائی نہیں، وہ اپنے جواب پہ قائم رہی، اور ابو جہل جو ہے وہ تھک کے واپس چلے گیا۔ تو یہاں سے انسان کو یہ بھی مطلب ایک درس سیکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ انسان صحیح راستے پہ چل رہا ہے، بے شک، تو ڈرنے کی بھی ضرورت تو نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کتنی بھی اس کو کٹھن باتیں اس کے راستے میں آئے، چاہے کتنی بھی اس کو دوسرا کوئی کوشش کرے کہ اس کو اس راستے سے ہٹا دیں، یا ڈرا دھمکا کے یا میٹھی میٹھی بات بول کے، جو بھی مطلب طریقہ استعمال کر کے وہ سوچے کہ اس کو اس راستے سے، صحیح راستے سے ہٹا دے، لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اسی راستے پہ چلیں، جو راہ ہمیں اللہ اور رسول کی دکھائی ہوئی راہ ہے اس پر ہی ہم چلیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ واقعات جو ہو رہی ہیں وہ ہجرہ کے ٹائم کی ہی ہے، صحیح، لیکن ہجرہ کے واقعات یہ بھی ہیں کہ ہجرہ کے وقت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال جو ہے، جو کہ کچھ تقریباً 6,000 درہم تھا، صحیح، وہ سارا مال مسلمانوں پر لگا دیا، جس کی جو ضرورت ہے، جس کی جو مطلب چیز ہے، تو اس ساری چیزوں میں لگا دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے انہوں نے کیا کہا، یعنی جو اسماء بنت ابو بکر کے دادا تھے، جی، انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کے ابو نے خود کو بھی ضائع کر دیا اسراف پہ، ویسے آپ کے مال کو بھی وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو اسماء بنت ابی بکر بالکل یہاں پہ مطلب دھیان نہیں دیتے ہوئے، کچھ جواب نہیں دیتے ہوئے، صحیح، انہوں نے کچھ افسوس نہیں کیا، اور بلکہ پورا بھروسہ دلایا سب کو، خود کو بھی اور سارے لوگوں کو، کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا، بے شک، اور ہمیں دینے والا بھی اللہ ہے، بے شک، اور وہی رزاق ہے، وہی کریم ہے، وہی جواد ہے، وہی اس کے ہی ہاتھ ساری چیز ہے، ہمارا رزق ہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہم کوئی چیز نکال بھی رہے ہیں اللہ اور رسول کے راہ میں، تو وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جائے گی اور واپس نہیں آئے گی، صحیح، وہ پیسہ جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی کوئی اور رزق آپ کو دے دے گا، بے شک۔ اگر وہ دنیاوی چیز نہیں ہے تو پھر آخرت میں آپ کو اس کا ثواب کتنا بڑا ملے گا، بے شک، بے شک۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ اسماء بنت ابی بکر نے اس طریقے سے ہی سب کو جواب دیتے گئی، اور ان کی جو محبت تھی، جو ایمان تھا، وہ ایسے ہی قائم رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات جو ہے ہجرہ کے بعد کی بات جو ہے، جی جی، اور یہاں پہ اسماء بنت ابی بکر کا سفر جو ہے ہمارے ساتھ وہ بھی ختم ہوتا ہے اس بات کے ساتھ کہ ہجرہ کے بعد بھی وہ جب مدینہ میں بھی گئے تو ایسا نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اب ہم سیکھیں، ہم اپنے آپ کو مطلب جو سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کریں، نہیں، وہ ایسا تھا کہ جو چیزیں وہ سیکھ رہی تھی وہ وہاں پہ بھی سکھا رہی تھی، سبحان اللہ، یعنی مدینہ کی جو عورتیں تھیں، صحیح، اب وہ ان کے پاس تو بہت ساری مطلب معلومات ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے، مسلمان میں جو مطلب سکھایا گیا ہے مسلمانوں کو وہ ساری تعلیم ان کے ساتھ تھی، صحیح۔ تو جب وہ مدینہ میں گئے تو انصار جو تھی، انصار کی عورتیں جو تھیں، ان سب کو بھی وہ اپنی جو انفارمیشن اپنے پاس رکھتی تھی، وہ سب بھی وہاں پر
پھیلاتی سبحان گئی. اللہ، سبحان تو ان کا کردار یہ اس طریقے سے رہا کہ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت شروعات سے لے کے اینڈ تک کا، اور جب مدینہ میں بھی وہ گئی اور جو ان کی بہنیں تھیں جی، انصار میں سے، جی، تو ان کے ساتھ بھی اپنا جو مسلمان ہونے کا جو کردار ہے وہ نبھاتے گئے. بہت خوب. امینہ تمیمیہ، کچھ ہمارے سامعین کو آپ پیغام دینا چاہیں گی؟ کوئی اچھا سا پیغام یا کچھ کہنا چاہیں گی رمضان کے پروگرام کے حوالے سے؟ میں یہاں پہ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے جی، وہ اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ اس کی جو ریپیوٹیشن جو ہے وہ صرف کویت میں نہیں ہے، صحیح، بلکہ میری جو فیملی ہے انڈیا میں ہے وہ بھی اب سننے لگے ہیں، ان کیا کی جو بات ہے. پہچان کے جو ہے وہ بھی سننے لگے ہیں حقیقت سبحان میں. اللہ. اور ایسا ہو رہا ہے نا کہ جیسے شروعات میں نے کہا نا کہ جو بات دل سے نکل رہی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے، صحیح، تو صحیح معنوں میں یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ جو پروگرام ہوتا ہے رمضان کے لیے، اس کے لیے محنت جو آپ سب کر رہے ہو جی، وہ کتنی بڑی ہے وہ سب ابھی آ کے یہاں پہ دکھائی دیتی ہے. بے شک. وہ کب سے آپ شروعات کرتے ہیں بے وہ شک. بھی ابھی آ کے مطلب بے پتہ شک. چلتی ہے. لیکن بس اتنا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ سامعین جو بھی آپ سن رہے ہو اس پہ اپلائی بھی کرو بے شک. اور دوسروں تک بھی پھیلائیے. پھر جا صحیح. کے آپ آر کے اردو کے ایمبیسڈر بھی بن جائیں گے صحیح، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا. بے شک. اور بس دعا یہی کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم سب سے، جی. آپ سب سے جی. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو عمل ہے ہمارا، وہ صحیح. قبول کریں اور آمین اجر و ثم ثواب دیں. آمین جزاکم ثم اللہ آمین. خیر. بہت بہت شکریہ. امینہ تمیمی ہمارے ساتھ سامعین اسٹوڈیو میں موجود تھی. بہت ہی خوبصورت پیغام انہوں نے ریڈیو کویت اردو سروس کے نام کیا، جن کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام دین اسلام میں خواتین کے کردار کے اس حلقے کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. ریڈیو کویت کی اردو سیاست سے ابھی آپ سن رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام دین اسلام میں خواتین کا کردار. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلع